بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 20 ستمبر 2021 بروز سوموار 13 سفر بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور سعودی عرب کی خبریں اور سعودی عرب کے حالات پر بر وقت نظر رکھنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی چینل آپ کے لیے لاتا ہے سعودی عرب بھر کی اتھینٹک خبریں، تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبر پر بات کریں گے۔ بات ہونے والی ہے کورونا ویکسین کی، بات ہونے والی ہے بوسٹر ڈوز کی، بات ہونے والی ہے سفری پابندیوں کی، بات ہوگی اقامہ جوازات، ورک ویزا اور بہت سی اہم خبروں کی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ فیصل بن فرحان کی انڈین وزیر خارجہ سے ملاقات، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اتوار کو انڈیا کے سرکاری دورے کے موقع پر نئی دلی میں وزیر خارجہ سبرامانیم جے شنکر سے ملاقات کی۔ سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق سرکاری مذاکرات کے موقع پر سعودی عرب اور انڈیا کے دوست عوام اور دونوں دوست ملکوں کے مضبوط تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی تبور کے بارے میں وہ یکجہتی اور مشترکہ جدوجہد آگے بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ عالمی امن اور سلامتی کو مستحکم کرنے والی تدابیر پر بھی بات چیت کی گئی۔ انڈیا کے وزیر خارجہ نے کورونا بحران سے نمٹنے کے سلسلے میں انڈیا کی مدد پر سعودی عرب کا شکریہ ادا بھی کیا۔ الشرقیہ میں یوم الوطنی منانے کا نیا انداز، طویل دیوار نقش و نگار سے سجا دی گئی۔ سعودی عرب کے علاقے الشرقیہ میں یوم الوطنی کا جشن مختلف انداز سے منایا جا رہا ہے۔ سعودی اور مقیم غیر ملکی آرٹسٹوں نے 960 میٹر طویل دیوار وہ صفوی قومی نقش و نگار سے سجا دی۔ سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق الشرقیہ میونسپلٹی اس کام میں آرٹسٹوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ایک ہفتے میں کورونا SOPs کی 26,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب بھر میں کورونا SOPs کی 26,050 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں 9,567 ریاض ریجن میں ریکارڈ کی گئیں۔ یوم الوطنی پر حفاظتی تدابیر، وزارت صحت کی ہدایات کیا ہیں؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلاری نے کہا کہ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی یوم الوطنی کے موقع پر کورونا وائرس سے حفاظتی تدابیر کی بھرپور پابندی کریں اور جلد سے جلد ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے وبا کی تازہ صورتحال سے متعلق پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کورونا وائرس سے شفایابی کے بعد وائرس کی ایک خوراک وائرس کی نئی شکلوں سے بچانے کے لیے ناکافی ہے، جبکہ دوسری خوراک ضروری ہے۔ العبدللہ نے پھر کہا ویکسین لگوانے والوں کی شرح بڑھ جانے کے باوجود وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر تدابیر کی پابندی بہت ضروری ہے، اس کے حوالے سے لاپرواہی درست نہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب بھر میں کورونا ویکسین کی 40 ملین سے زیادہ خوراکیں لگائی جا چکی ہیں، جبکہ 17 ملین سے زیادہ افراد ویکسین کی دونوں ڈوز لے چکے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان سے اس سوال پر کہ کیا حفاظتی ماسک سے چھٹکارے کا وقت آ گیا ہے، ترجمان نے کہا کہ ماسک سمیت تمام حفاظتی تدابیر کی مسلسل پابندی ضروری ہے۔ کورونا SOPs کا فیصلہ بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا گیا ہے۔ ویکسین کی دونوں ڈوز لینے والوں کی تعداد بڑھ جانے کے باوجود حفاظتی ماسک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا یہ نہیں بھولنا کہ معاشرے میں ابھی تک ایسے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین کی دوسری خوراک نہیں دی ہے۔ انہوں نے کہا وبا ابھی ختم نہیں ہوئی، ایک طرف تو ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے کا اہتمام کرنا ہے تو دوسری جانب کورونا SOPs کی پابندی کو جاری رکھنا ہے۔ کورونا سے تحفظ کے لیے بوسٹر ڈوز ضروری نہیں، ماہرین صحت۔ سعودی ماہرین صحت کے مطابق کورونا ویکسین کی تیسری خوراک لگوانا غیر ضروری ہے۔ عرب نیوز کے مطابق نائب وزیر صحت وہ ڈاکٹر عبداللہ اسیری نے کہا کہ اگر ویکسین کی دونوں خوراکیں شدید بیماری، ہسپتال داخل ہونے اور اموات کو روکتی ہیں تو عام افراد کے لیے تیسری خوراک لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عبداللہ اسیری جو متعدی امراض کے مشیر بھی ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ بہترین ویکسینیشن کوریج کے اس مرحلے پر ہیں، ہمیں کووڈ-19 کے لیبارٹری ٹیسٹنگ کی دلیل اور طریقہ کار پر نظر ثانی کرنے اور بیماری کے تناظر سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے تبصرے عام لوگوں کے لیے فائزر اور بائیو ٹیک کی ویکسین کے مجوزہ بوسٹر شاٹس اور 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے تیسری بوسٹر ڈوز کی خبریں وہ سامنے آنے کے بعد آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاض کے اس ہسپتال میں ماہر احمد الحقوی نے کہا کہ ہر کسی کے لیے تیسری بوسٹر خوراک کی منظوری کا مطالبہ اس حوالے سے ضروری نہیں ہے۔ 6 ممالک کے 152 علاقوں میں کووڈ ویکسین کی افادیت کے عنوان سے 6 ماہ تک ویکسین کی ریسرچ
ریسرچ میں 45,000 سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا، جس کا نتیجہ جو ہے وہ 15 ستمبر کو شائع کیا گیا تھا۔ ریسرچ سے یہ نتیجہ جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے کہ 6 ماہ بعد اور ویکسین کی افادیت میں بتدریج کمی کے باوجود یہ دوا سازگار تھی اور کورونا وائرس کو روکنے میں انتہائی کارگر تھی۔ گاڑی کی مکمل انشورنس میں کون سے نقصانات شامل نہیں ہیں؟ ساما نے کہا ہے کہ گاڑیوں کی مکمل انشورنس پیکج میں 5 معاملات شامل نہیں ہوتے، جو کہ کچھ انہوں نے اس کی معاملات کی وضاحت کی ہے جو انشورنس پیکج کا حصہ نہیں ہیں۔ انہوں نے بیان میں کہا گاڑی کے متفقہ استعمال کے مقاصد کی خلاف ورزی اور انشورنس کی میکسیمم لمٹ سے زیادہ نقصان پر کمپنی انشورنس کرانے والی گاڑی کے نقصانات کی متحمل نہیں ہوگی۔ اگر کچے راستوں پر ڈرائیونگ سے گاڑی کو نقصان پہنچا ہو، ریس میں حصہ لینے سے نقصان پہنچا ہو، سگنل توڑنے سے اپوزٹ ڈائریکشن میں گاڑی چلانے سے نقصان ہوا ہو، تو ایسی صورتوں میں انشورنس کمپنی کسی بھی نقصان کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ بیان میں کہا گیا گاڑیوں کی مکمل انشورنس ڈاکومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپنی انشورنس کرانے والے کو انشورڈ گاڑی کو پہنچنے والے نقصانات کا معاوضہ فراہم کرے، گاڑی سے دوسرے کو ہونے والے نقصان کی تلافی کرے یا متاثرہ گاڑی کا نقصان پورا کرے، بشرطے کہ حادثے کا ذمہ دار انشورنس کرانے والا ہو۔ اس حوالے سے شرائط اور ضوابط مقرر ہیں۔ انشورنس کی دستاویز میں تمام ڈیٹیل درج ہوتی ہے جن کی پابندی فریقین پر لازمی ہوتی ہے۔ مسجد الحرم میں ویل چیئرز کے لیے مطاف تک کا خصوصی راستہ۔ حرمین انتظامیہ نے ویل چیئر پر طواف کرنے والوں کے لیے خصوصی راستے کو کھول دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبدالعزیز دروازے سے معذور اور معمر افراد براہ راست مطاف کی زمینی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ ویل چیئر پر حرم آنے والے زائرین کی سہولت کے لیے پرانے حرم سے سیدھا مطاف تک خصوصی راستہ ہے۔ حرمین انتظامیہ نے کہا کہ اس سے پہلے مسجد الحرم کے تمام حصوں تک زائرین کی آسان رسائی کا انتظام کیا گیا ہے۔ زائرین حرم کے علاوہ انتظامیہ کے افراد اور صفائی کارکن ایک حصے سے دوسرے حصے تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اقامہ کی تجدید میں تاخیر پر جرمانہ کب سے ہوگا؟ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز میں نمایاں کمی کے بعد حالات معمول پر آ چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ سے بیرون ملک عمرہ زائرین کی بھی محدود تعداد ویزوں کا اجرا شروع ہو چکا ہے اور معاملات میں مزید بہتری آنے کی امید ہے، جس کے بعد حالات میں اس کو دیکھتے ہوئے پابندیوں کے بارے میں حکام کی جانب سے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ غیر ملکیوں کے حوالے سے نئے قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اور نبیل خان پوچھتے ہیں اقامہ کی مدت ختم ہونے سے 4 مہینے پہلے اس کو تجدید کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو سعودی عرب میں محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق ملازمین کے اقامے کی تجدید 3 جبکہ مخصوص حالتوں میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ پہلے کی جا سکتی ہے۔ نئی تجدید کی مدت 1 سال ہوگی۔ اقامہ کی تجدید کی جانے والی پرانی مدت میں شامل ہو جائے گی۔ اس طرح پرانی مدت 6 ماہ ملا کر 18 ماہ ہو جائے گی۔ تاہم اس کے لیے دیگر شرائط وہی ہیں، یعنی تجدید کے وقت میڈیکل انشورنس اور دیگر فیس وغیرہ جمع کرانا ہوگی۔ مقبول علی کہتے ہیں میرا اقامہ ختم ہونے میں 10 دن باقی ہیں، پتہ یہ کرنا ہے کتنی دیر بعد تجدید کرانے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ قانون کے مطابق اقامہ کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ اس کو کم از کم 3 دن پہلے تجدید کرا لیا جائے۔ تجدید نہ کرانے پر اقامہ کی مدت ختم ہونے کے 3 دن بعد یعنی چوتھے روز سے جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے، جو کہ پہلی بار 500، دوسری دفعہ 1000 ریال ہوتا ہے اور تیسری دفعہ ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ نصیر میر کہتے ہیں میں ترحیل کے ذریعے پاکستان گیا تھا کیونکہ میرا اقامہ 5 ماہ سے ایکسپائر تھا۔ اب میرے پرانے کفیل نے مجھے نیا ویزا بھیجا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میں نئے ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہوں، جبکہ کفیل نے کہا کہ وہ مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے گا۔ ترحیل یعنی ڈیپورٹیشن سینٹر سے آنے والوں کے لیے سعودی عرب دوبارہ آنے پر ورک ویزا پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ صرف حج اور عمرہ ویزا پر آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں 14 مارچ 2021 کو نیا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں معمولات زندگی کافی حد تک تقریباً بحال ہو چکے ہیں۔ فلائٹس کے حوالے سے بھی وہ کافی زیادہ خبریں زیر گردش ہیں اور فلائٹس کی تقریباً بحالی ہو چکی ہے، صرف چند ملکوں کے لیے جس میں انڈیا پاکستان بھی شامل ہیں۔ صرف وہ لوگ جو کہ وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے سعودی عرب سے ویکسین لگوا کر نہیں گئے، صرف ان لوگوں کے لیے ابھی تک پرابلم ہے۔ ان لوگوں کے بہت زیادہ سوالات موصول ہوتے ہیں کہ فلائٹس کی بندش کب تک فلائٹس بحال ہونے کے چانسز ہیں۔ ابھی سعودی میڈیا میں بھی اس حوالے سے خبریں گردش ہیں فلائٹس کے حوالے سے، اور جو کیسز ہیں کورونا کے بہت حد تک کم ہو چکے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو سعودی عرب کی فلائٹس ہیں اس کی بحالی بہت جلد ہیں۔ کچھ لوگ تاریخ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تاریخ کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کنفرم نہیں کر سکتا، یہ انالیسز ہوتا ہے جو کہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اس بارے میں کنفرم
حتمی سرکاری ذرائع سے اعلان ہوگا، اور اس کے بارے میں جیسے ہی اعلان ہوگا یا کوئی اتھینٹک جو سرکاری ذرائع کی خبر ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے تو وہ ہم آپ تک جو ہے فوری طور پر پہنچاتے ہیں اور اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک اس کی بحالی کے بارے میں آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں اس کے بارے میں مکمل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے آج جو ہے دوبارہ آج کون سی فلائٹس ہیں جو انڈیا اور پاکستان سے سعودی عرب پہنچ رہی ہیں۔ آج پاکستان سے اسلام آباد سے 4 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 3 ریاض اور 1 دمام میں پہنچے گی، اور اس کے علاوہ کراچی سے ریاض کے لیے جو ہے وہ 1 فلائٹ آئے گی SV709، اور کراچی سے دمام PIA PK 9245۔ لاہور سے 4 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 2 جدہ، 1 ریاض اور 1 دمام پہنچے گی۔ پشاور سے جدہ بھی 1 فلائٹ آئے گی SV97، اور اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹس کے بارے میں، کوچن سے ریاض IX1423 ایئر انڈیا ایکسپریس، دلی سے ریاض انڈیگو 6E9144، SV761 دلی سے ریاض سعودی ایئرلائن، اور AI1985 حیدرآباد سے ریاض ایئر انڈیا، AI1959 کوزیکوڈ سے جدہ ایئر انڈیا کی فلائٹ آئے گی۔ باقی کمپلیٹ اسکیجول آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ عمان میں اگلے مہینے سے مساجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ عمان اگلے مہینے سے ان افراد کو جو کرونا ویکسین کی 2 ڈوز لگوا چکے ہوں گے مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دے گا۔ عرب نیوز کے مطابق عمان کی وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے وہ لوگ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے مساجد میں جمعے کی نماز کے اجازت نامے حاصل کرنے کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ وہ رضاکاروں کی ایک ٹیم بنائے گا تاکہ مسجد میں داخل ہونے والوں کی تصدیق کر سکیں کہ انہوں نے ویکسین کی 2 خوراکیں لگوائی ہیں یا نہیں۔ بات کرتے ہیں آج کرونا کے کیسز میں۔ کرونا کے کیسز ایک بار پھر 100 سے کم۔ کرونا کیسز میں مسلسل کمی، 24 گھنٹے میں 70 نئے مریض۔ سعودی عرب میں اتوار 19 ستمبر کو بھی کرونا کے نئے کیسز 100 سے کم سامنے آئے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 70 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 81 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 5 مریض شل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8661 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 2357 رہ گئی ہے، جن میں سے 343 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ خلاف ورزی پر 2 ڈیلیوری اپلیکیشن کو وارننگ نوٹس جاری۔ کمیونیکیشن اتھارٹی نے ہوم ڈیلیوری ایپ چلانے والے 2 اداروں کو خلاف ورزی پر وارننگ لیٹر جاری کر دیے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ اپلیکیشن میں کام کرنے والے ڈیلیوری بوائز نے کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے میں ضوابط کی پابندی نہیں کی تھی۔ اتھارٹی نے کہا کھانے پینے کی اشیاء ڈیلیوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام تھیلیاں ریسٹورانٹ سے سیل ہوں۔ ڈیلیوری بوائے ایسی کوئی بھی تھیلی یا پیکٹ وصول کر کے کسٹمر تک نہیں پہنچا سکتا جو اوپن ہو یا جن پر سیل نہ لگی ہو۔ ہوم ڈیلیوری میں سماجی فاصلہ، الیکٹرانک پیمنٹ اور SOPs کا خیال کرنا بہت اہم ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے امدادی سامان کے 5 طیارے تیونس پہنچ گئے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر سعودی عرب کی طرف سے طبی امدادی سامان لانے والے 5 طیارے تیونس پہنچ گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق امدادی سامان میں 5 آکسیجن جنریٹر بھی شامل ہیں جو مختلف ہسپتالوں کو فراہم کیے جائیں گے۔ سعودی امدادی سامان کے طیاروں کی آمد پر تیونس کے وزیر صحت نے سعودی سفیر ڈاکٹر عبدالعزیز القصر ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ انہوں نے اس موقع پر شاہ سلمان اور سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔